السلام علیکم۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ صحیح، میں غلط، بات ختم۔ مجھے زندگی میں اگر کسی چیز سے واقعی میں نفرت ہے تو وہ ہے وجاہت دینا، اپنی وکالت کرنا، اپنی انٹینشن کی صفائی دینا، اور جب سامنے والے نے ٹھان لی ہو نہیں سننا تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اتنا خاموش کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے میں مر چکا ہوں۔ اپنے بڑے بھائی بہن کو یہ کہنے سے پہلے تم نے کیا کیا میرے لیے 1000 بار سوچ لینا چاہیے۔ جب وہ تمہارے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں لاکھوں کروڑوں کی دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے، جو بغیر کسی لالچ کے سر انجام دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، جو انسان کے دل پر تیر کی طرح چلتے ہیں اور نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ بولنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایسے نظر آنے والے اعمال کے آگے دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور چھوٹے کو کبھی احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی آپ کے بڑے بہن بھائی آپ کے ماں باپ کا کردار ادا کر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے بولنے سے پہلے تولنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھی بڑے بھائی یا بڑی بہن ہیں تو آپ میری بات سے اتفاق ضرور کریں گے۔ اسے کہنا کہ بے وفائی کا کفارہ نہیں ہوتا، لوٹ بھی آؤ تو دل اب تمہارا نہیں ہوتا۔ کتنی راتیں جاگی، کتنے دن بے چین رہے، ہم سے یہ حساب اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ محبتیں جو تھی سب نثار کر دی، ٹوٹا ہوا دل اب کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو بہت سے لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائیں، بہت سے دلوں کو سکون ہو جائے گا۔ خود کو کچھ سمجھنا چھوڑ دیں، کسی کے آنسو نہ لگ جائے آپ کو۔ لمبا دھاگے اور لمبے زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگے لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، مگر کوئی راستے میں بدل جاتا ہے اور کوئی راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ محبت کبھی کسی انسان پر ختم نہیں ہوتی۔ انسان تو فنا کے راستے کا مسافر ہے، محبت تو ایک جذبہ ہے جو وقت اور حالات سے بے نیاز ہو کر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ جذبہ بچھڑ جائے تو دل کا موسم بدل جاتا ہے، خزاں چھا جاتی ہے اور وجود بے رنگ ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک ایسی کتاب بن جاتی ہے جسے کہ اوراق پر ادھورے خواب، جس کے اوراق پر ادھورے خواب اور ادھوری باتیں درج ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ زخم بھلے بھر جائیں لیکن محبت کا خالی پن ہمیشہ دل کے کسی کونے میں سانس لیتا رہتا ہے۔
ہم چاہیں بھی تو اس محبت کی یاد سے خود کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو زندگی بھر کی تنہائیوں میں ہمیں خاموشی سے گنگناتی رہتی ہے۔ الفاظ کی تلخیاں جب بے ادبی کا دائرہ پار کرتی ہے، دلائل اور وضاحتیں دم توڑ جاتی ہیں، باصول انسان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ ہم جدید دور میں جی رہے ہیں، ایڈوانس سے ایڈوانس تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا دل ماضی میں کہیں اٹکا ہوا ہے۔ ہم اسے ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اداس ہوتے جا رہے ہیں، کبھی ماضی کو یاد کر کے، کبھی مستقبل کا سوچ کر، کبھی حال کی حالات سے لڑتے ہوئے۔ ماضی کے قصے کہانی سن کر دل میں خیال آتا ہے، کاش ٹائم ٹریول کر پاتے اور اپنے من پسند ایرا میں زندگی گزارنے چلے جاتے، لیکن بدقسمتی سے ناممکن ہے۔ کسی کی زندگی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی کہانی میں بھی جگہ رکھتے ہیں۔ زلیخا کی کہانی میں یوسف کے سوا کوئی نہیں تھا، اور یوسف کی کہانی میں زلیخا کہیں نہیں تھی۔ سب سے زیادہ اذیت ناک احساس تو تب ہوتا ہے جب آپ کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیے جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں ابھی جتنی مرضی دکھ ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اگر وہ دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ درختوں کے سوکھے پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ رب کو کتنا پیار آتا ہوگا جب اس کا بندہ ضبط کے کھڑکیاں کھول کر درد کے تازے تانے بانے بنتا ہوا آنکھوں سے اشک بہا کر کہتا ہوگا، اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ سوچئے اگر آج ہم دنیا سے چلے جائیں تو کل لازمی دوسرا دن ہوگا، جس دن سب کو صبر آ چکا ہوگا، لیکن ہماری قیامت شروع ہو چکی ہوگی، جزا یا سزا منتظر ہوگی۔ اس لیے اپنے لیے خود نیکیاں کریں، ہمارے جانے کے بعد نہ جانے کوئی دعا بھی کرے گا یا نہیں۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں ہے۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یقین جانیے آپ کا رب آپ کی تکالیف، بے چینیوں، الجھنوں اور حالات سے واقف ہے، لہٰذا آپ اپنے ہر معاملے میں خوب خبر رکھنے والے رب کو پکاریے اور اس سے تعلق قائم کر لیں۔ یہی ضرورت ہے اور یہی آپ کو فائدہ دے گا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔